آمین۔ اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے اسی طرح خدا ان کی حضوری میں بڑے ایمان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے کلام میں لکھا ہے کہ اکٹھے ہونے سے باز نہ آؤ۔ جیسے جیسے دن نزدیک آتے ہیں ہمیں خدا کے نزدیک جانا ہے، کیونکہ اس وقت ان حالاتوں میں ملک پاکستان میں، ملک پاکستان سے باہر جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ تمام حالاتوں سے، تمام مشکلوں سے، تمام پریشانیوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 44ویں آیت 44 ورس 5 چیپٹر 44 ورس۔ بڑا خوبصورت یہ آج یہ ٹاپک ہے کہ انسان جو ایک دوسرے سے کیا چاہتا ہے۔ کلام میں بھی لکھا ہے، کلام مقدس میں خدا فرماتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ لوگ، ہم، آپ، بیٹے، بیٹیاں، بزرگ، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری عزت بنے، لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے رسپیکٹ ملے، لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں میں جاؤں میری بات سنی جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ جس جگہ پر میں جاؤں میرے کہنے سے پہلے میرا کام ہو جائے۔ بہت ساری خواہشات انسان کی زندگی میں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے اس بات کو کہ خدا جو ہمیں دینا چاہتا ہے، خدا جس نام سے ہمیں زمین پر برکت دیتا ہے، کیا اس کی طرف سے ہمیں کچھ مل رہا ہے؟ سب کچھ مل رہا ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں خدا ہمیں دیتا ہے۔ آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے 5 باب اس کی 44ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یوحنا، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان لا سکتے ہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ ابھی خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان لا سکتے ہو۔ وہ عزت، وہ رسپیکٹ، وہ عہدہ، وہ سب کچھ جو ہمیں وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہم خدا واحد سے نہیں چاہتے، بلکہ کلام میں ایک بڑا خوبصورت اسی باب میں 41ویں آیت میں لکھا ہے، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا۔ اسی بات میں اگر 41 باب کے اوپر بھی ایک آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا۔ یوحنا اپنے کلام مقدس میں لکھتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دینے چاہتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، کس بات کی کہ میں خدا کا کام کرتا ہوں، لیکن میں جو عزت چاہتا ہوں وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ملتی ہے، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک، وہ جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو اپنے لوگوں کو سرفرازی بخشنے والا، جو اپنے لوگوں کو خدمت
دینے والا، وہ جو ہر ایک چیز کو وقت کے مطابق کرنے والا خدا جو ہمیں دینا چاہتا ہے، جو ہمارے لیے اس نے تیار کر رکھی ہے، ہم اس عزت کو نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں لوگوں کی طرف سے عزت ملے۔ ہم جائیں تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں، ہم جائیں تو لوگ ہمارے لیے ایک اچھی کرسی رکھے، ہم جائیں تو ہمارے جانے سے پہلے ہر ایک چیز تیار کی جائے، لیکن جو عزت خداوند یسوع مسیح کے نام میں رہ کر ہمیں ملتی ہے وہ کسی نام میں نہیں مل سکتی۔ ہم بڑا خوبصورت ایک حوالہ دیکھتے ہیں، ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کس پر بیٹھ کے آئے تھے؟ گدھے پر بیٹھ کے آئے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا اس سے پہلے گدھے پر جو کوئی بھی لوگ بیٹھا ہوگا، جو بھی اس وقت گدھوں پر سفر کرتے تھے، کیا کبھی کوئی لوگ گدھے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہو اور لوگ اس کے لیے آگے اپنے کپڑے بچھاتے ہو، ڈالیاں بچھاتے ہو؟ نہیں، لیکن ایک ایسی واحد ہستی تھی جو گدھے پر بیٹھ گئی، اور گدھے پر بھی بیٹھتے ہی گدھے کی بھی عزت بڑھ گئی، اور خداوند یسوع مسیح تو اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص میں، جس روح میں خداوند یسوع مسیح بستا ہے، خداوند یسوع مسیح کے کلام کی باتیں اس میں ہے، اس کے قوانین اس میں ہے، وہ اس کلام کو سن کر رد نہیں کرتا بلکہ اس پر اپنے عمل میں لاتا ہے، اور لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ آئے ہم اسی حوالہ میں 12 باب میں، یوحنا 12 باب اور اس کے 26 آیت میں بڑا خوبصورت یہ حوالہ ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کو عزت بخشتا ہے۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ کون عزت کرے گا؟ باپ اس کی کیا کرے گا؟ زمین پر بے شک لوگ اس کی عزت نہ کرے، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا خدا ہے، جو میری خدمت کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ خادم ہی، ایلڈر صاحبان ہی، چرچ کے تمام جتنے بھی خدمت گزار ہیں وہ ہی نہیں خدا کی خدمت کرتے تو ان کی ہی عزت کرنا ہے۔ عزت اس شخص کی ہے، عزت اس شخص کی ہے جس میں خدا کا روح ہے، جس میں خدا کا خوف ہے، جس میں خدا کے قوانین ہیں، جو راست بازی سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ایمانداری سے اپنے دنوں کو زمین پر گزارتے ہیں، تو لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ یہ زمین پر عزت بھی ہوتی ہے تو آسمان پر بھی باپ جو میری خدمت لوگ کریں گے، جو میرے کلام کو لے کر لوگوں تک پہنچائیں گے، جو میری باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور میری بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو لکھتا ہے کہ میرا باپ اس کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ اسی لیے یوحنا کہتا ہے کہ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، ایک ہستی ہے آسمان پر جو میں چاہتا ہوں کہ وہ میری عزت کرے، وہ میرے لیے وہ کام کرے جو زمین پر لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یوحنا کہتا ہے، ہم خدا کے کلام میں سے زبور 46 کو اگر ہم پڑھتے ہیں، زبور 46 اس کے 49 اس کی 20ویں آیت میں کہتا ہے، خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے، آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے، آدمی جو زمین پر عزت کی حالت میں رہتا ہے، لوگ اس سے رسپیکٹ دیتے ہیں، لوگ اس کی بڑائی کرتے ہیں، لوگ اس کے نام سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ تیار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خود نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا، خوف نہیں رکھتا، عزت تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں لیکن اس کا اندر خالی ہے، کیونکہ وہ زمینی عزت چاہ رہا ہے۔ جو شخص زمینی عزت چاہتا ہے اس میں
خدا کا خوف نہیں. اور لکھتا ہے وہ کس کی مانند ہے؟ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جائیں گے. جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، جس کے دل میں زندگی میں خدا کی ان برکتیں نہیں، جس کے دل میں خدا کا روح نہیں، جس کے قوانین اس کی زندگی میں نہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ جانوروں کی مانند ہے. اور وہ فنا ہو جاتے ہیں. جیسے جانور فنا ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان زمین پر فنا ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں ہم نے کلام میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ جو دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں، جو دنیا کے کاموں میں رہتے ہیں، جہاں دنیا جاتی ہے وہاں وہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جو خدا کی فکر کرتا ہے، جو خدا کے کلام پر دھیان ڈالتا ہے، اور جو خدا سے عزت چاہتا ہے، جو خدا سے برکت چاہتا ہے، جو خدا سے دولت چاہتا ہے، اس میں کبھی کبھی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سے دریاؤں کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. لوگ اس سے برکت پاتے ہیں. آپ کے ایک لفظ سے لوگوں کو زندگی مل جاتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم اکثر ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو عزت نہیں دیتے، جو ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن کلام پہلا تسالونیکیوں کے خط میں خداوند پالوس رسول کا خط، پہلا خط تسالونیکیوں کے خط لکھا ہے پہلا تیموتھیوس اس کا 5 باب اس کی پہلی 2 آیات کو اگر ہم پڑھیں تو بڑا خوبصورت پالوس رسول اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو خدا کا کلام سکھاتا ہے. اور لکھتا ہے کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر. ملامت لیکن اس کو ایسے بے فضول ٹوکا ٹکائی، ایسے بے فضول ان پر ان کے الفاظ کو رد کر کر اپنی مرضی کو ظاہر نہ کر، بلکہ اس کو کیا کر؟ بزرگ جان کر. کیا لکھا ہے؟ بلکہ باپ جان کر نصیحت کر. جیسے ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ایسے ہی لکھتا ہے پالوس رسول بڑے بزرگ رسیدہ لوگوں کی ملامت نہ کر، بلکہ ان کو باپ جان کر نصیحت کر، اور جوان کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر دراز عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر کیا کر؟ عزت کر، رسپیکٹ دے. ان کی یہ 3 چیزوں پر پالوس رسول زور دیتا ہے کہ عمر رسیدہ کی عزت کر، باپ جان کر، بزرگ عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو اپنی بہنوں کی طرح عزت کر. جیسے تو ان پر اپنے گھر میں اپنے عزیزوں کو عزت دیتا ہے، ایسے ہی تو بار بھی تیرا کردار ہو، بار بھی تیرا ایسا رویہ ہو تو آسمان کا خدا لکھتا ہے یوحنا کی انجیل میں، میرا باپ اس کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا. ورنہ کہتا ہے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ خدا باپ میری عزت کرے اور میرے نام سے لوگوں کو اس کو برکت ملے. جب میں یہ حوالہ پڑھ رہا تھا کل تو خدا نے میرے لیے بڑی برکت کے ساتھ یہ مجھے پیغام دیا کہ آج ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے. آج یہ وقت ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، لیکن کلام کبھی اپنے لوگوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا. لیکن جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے، اپنی روح کو نازل کرتا ہے، آگ کو نازل کرتا ہے. اور جب وہ آگ ہماری زندگی میں کام کرتی ہے تو ہم کلام میں مضبوط ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح پہلا تسالونیکیوں 4 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے. کیا فرماتا ہے؟ کہ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی کے
پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرے. پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرے. ظرف کا مطلب ہے کہ دنائی بڑی پاکیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ جائے, خدا کے پاس جائے اور وہ عزت حاصل کرے اور وہ دنائی خدا سے حاصل کرے جو خداوند اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے. چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر شخص کیا بنے, پاک بنے اور بڑی عزت اور دنائی کے ساتھ دنائی کو حاصل کرے, اپنے ظرف کو حاصل کرے. تو خدائے واحد کبھی اس کو زمین پر شرمندہ نہیں ہونے لگا, کبھی اس کو اس کی بات کو رد نہیں کرے گا, بلکہ آسمان کا خدا اس کے لیے ہر چیز ناممکن کو ممکن بنا دے گا. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تمہاری روشوں کو دیکھ کر دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے. آج دشمن ہماری عزت نہیں کرتے, آج دشمن ہماری جڑوں پر اپنی وہ کیا کہتے ہیں گڑھاڑا مارتا ہے تاکہ یہ پھلدار نہ ہو. آج دشمن ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے, لیکن خدا کلام کہتا ہے کہ اگر آج تم اس ظرف کو حاصل کرو گے, اس دنائی کو حاصل کرو گے, اس عزت کو حاصل کرو گے, تو دشمن بھی, میں تمہارے دشمنوں کو بھی میں تیرے دوست بنا دوں گا. ہاللیلویا. آج کی وقت ہے کہ ہم ابلیس کو شرمندہ کریں, ہم خدائے واحد سے عزت کو حاصل کریں, ہم خدائے واحد سے دنائی کو حاصل کریں, ہم خدائے واحد سے اس چیزوں کو حاصل کریں جو دشمن ہمارے لیے برائی کو پیدا کرتا ہے, بلکہ ہم ان کے لیے کیا کہیں برکت چاہیں تاکہ خدا ہمیں برکت دے. آئیں ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے آج ہمیں اس بڑی خوبصورت بات سے ہمارے روشن کیا ہے کہ ہم آدمیوں سے عزت نہ حاصل کریں بلکہ خدا سے عزت حاصل کریں. سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں.